مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب 50,000، مسجد حرام شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000۔ ادھر ہی رہنا ہے۔ اب میں تیسری مرتبہ پوچھ کے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھو 50,000 کا ثواب ہے، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ہے۔ کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، یہ ثواب تو آج کل ہے، ذرا مجھے ان کا ثواب بتائیں جو حضور کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں۔ میں کوئی شیعہ دیوبندی سنی وہابی کا چکر نہیں ڈالنا چاہتا، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آنکھ میں حیا کا سرما ہو تو مومن تو صحابی کی ایک نماز نہیں تول سکتا، صحابی کو کیسے تولے گا؟ اگر آئی ہو سمجھ تو اونچی آواز سے بولو۔ چلے میں ایک اور بات پوچھنے لگا ہوں، مجھے جلدی جلدی جواب چاہیے۔ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں اللہ احرام کی حالت میں ہمیں جانا نصیب کر دے، حج کا ثواب، حج قبول ہو جائے، پچھلے گناہ معاف، بندہ بالکل پاک صاف۔ افتخار رضوی بھائی جائیں، میں جاؤں، جنید بھائی جائیں، آپ میں سے کوئی جائے، حج کا ثواب ہے۔ میری طرف دیکھ کے مجھے جواب دینا، آج کل جو حج کریں، 9 ذی الحج کو پہنچیں، ان کو تو حج کا ثواب ہے، اور جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا، آپ جب ٹینشن فری ہو جائیں تو بعد میں میرا موبائل نمبر لے کر بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ابھی آپ مصروف ہیں۔ جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ حج کیا، رضوی بھائی میں ایک اور بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پوچھو ان مولویوں سے، آج کوئی مولوی جائے، پیر جائے، خطیب جائے، نقیب جائے، نعت خواں جائے تو ایک حج کا ثواب ہے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا ان کا بھی ایک ہی ہوا۔ بڑے ڈھلے بولے، اونچی آواز نہ بولو۔ لاکھوں حجوں کی وہ قیمت نہیں جو ایک مرتبہ محمد کے دیدار کی قیمت ہے۔ یا اللہ جو بندہ بولے اسے نبی کے حسن کی جھلک ضرور عطا کرنا۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں جن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہو۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، اس پرفتن ماحول میں ٹکے ٹکے کے لوگ محمد عربی کے صحابہ کے حوالے سے گندی گندی آراء کا اظہار کرتے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، کہاں تم، کہاں نبی کے صحابہ؟ تم چمگادڑ ہو، صحابہ آفتاب ہیں۔ ارے صحابہ کی عظمت کو دیکھو۔ اگر وہ مرید ہوں تو ان کا پیر محمد عربی ہے، اگر وہ مقتدی ہوں تو ان کا امام محمد عربی ہے، اگر وہ شاگرد ہوں تو ان کا استاد محمد عربی ہے، اگر وہ خطبہ سنے تو ان کا خطیب محمد عربی ہے، اور اگر وہ کلمہ پڑھیں تو ان کا نبی محمد عربی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ جو بندہ یہاں زندہ باد، یہاں سے لے کر وہاں تک جو بندہ نبی کے صحابہ کا نوکر ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میں اٹھ کے دیکھ لوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ میں یہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں، ہاتھ تو کافی اٹھے، زبان کیوں نہیں ہلتی؟ میرا تعلق ہے اہل سنت سے، اور میں آپ کو سارے حضرات جواب دیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ چلے اللہ آپ کو برکت دے، اللہ برکت دے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم۔ لبیک کا جب نعرہ لگے تو سارے جواب دیا کریں۔ اور میں جب کہیں روکتا ہوں نا کہ یار اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا نعرہ لگے، اس کا مطلب ہوتا ہے اب سٹاپ کریں، گفتگو بھی کریں۔ اور بعد میں وہ کچھ سمجھتا ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اسے برداشت نہیں، خدا کی لعنت اس پر جس سے یہ نعرہ برداشت نہیں۔ جہلوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے حضور پر سب کچھ قربان، وہ کافر ہی ہوگا جو اس نعرے کا منکر ہوگا۔ بہت اچھے بھائی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک نعرہ حیدری۔ یہ تو مصطفیٰ سے وفا کا نعرہ ہے، نبی پر سب کچھ قربان کرنے کا نعرہ ہے۔ اب یہ ٹکے ٹکے کے جاہل ہمیں سمجھائیں گے؟ یہ نعرہ لگائیں، ضرور لگائیں، اور یہ سمجھ کر لگائیں۔ نعرہ لگانا آسان کام ہے، یہ تو باب خادم سے پوچھو نا نبھانا کتنا مشکل کام ہے۔ اور میں نے بابا آپ کی وجہ سے کہا ہے، وہ تو میرے بھائی تھے،
وہ جامعہ نظامیہ میں مجھ سے 1 سال جونیئر تھے. ہمارے اساتذہ ایک کچھ ہیں. وہ جب وصال ہوا تھا تو میری ایک تقریر بھی وائرل ہوئی تھی. میں نے کہا اتنا تو کسی بھائی کو بھی دکھ نہیں ہوگا جتنا ہمیں ہوا ہے. بس بادشاہ لوگ ہیں نا, وہ جس کسی میں جو مرضی لگا دیا. اب سنیے, میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں, نبی پاک کے صحابہ. اور اگلی بات میں کروں, مصطفیٰ پر قربان ہونے والوں کے قائدین کی جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے. سلامت رہیں آپ. ہم اہل سنت, اور میں مسجد میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, یا رسول اللہ کہنے والوں میں آج تک پاکستان کا غدار پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. یہ بات ہے, الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولنا. آپ سنی لوگ ہیں, بادشاہ لوگ ہیں, جن کا عنوان ہی ہو لگیاں نے موجاں, ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. اہل سنت میں غدار کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا. اور میرے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے, آج تک میرے مسلک کے کسی بندے نے پاکستان پر پہرا دینے والی فوج پہ کبھی حملہ نہیں کیا. یہاں تو ایسے بغیرت بھی ہیں, رہتے بھی پاکستان میں ہیں, اور پاک فوج کے دشمن بھی ہیں. لیکن ہم اس فوج کو سلام کرتے ہیں جو میرے وطن کی سرحد پہ پہرا دے رہی ہے. میرا اگلا جملہ سننا توجہ سے, لکھا ہوتا ہے پاک فوج کو سلام. ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. سلام ان جوانوں کو, ہم سوئے ہوتے ہیں اور وہ دشمن کے آگے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ گولی وطن کے سینے پہ نہیں لگنے دیتے, اپنے سینے پہ کھا لیتے. میں اس فوج کا احترام کرتا ہوں, میں اس فوج کو سلام کرتا ہوں. لیکن تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں, جو فوج تمہارے وطن پہ پہرا دے ان کو تو سلام کرتے ہو, اور صحابہ اس فوج کا نام ہے جس نے محمد پہ پہرا دیا ہے. میں دوبارہ یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں, صحابہ اس فوج کا نام ہے جس نے محمد پہ پہرا دیا ہے. اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جو پاک فوج کا غدار ہے وہ پاکستان کا غدار ہے. جسے پاکستان سے پیار ہوگا اسے پاک فوج سے بھی پیار ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں, جو صحابہ کا غدار ہے وہ میرے نبی کا غدار ہے. جسے مصطفیٰ سے پیار ہوگا اسے محمد کی فوج صحابہ سے بھی پیار ہوگا. جنتی 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 جنتی. اور سنیے پھر توجہ سے, نبی پاک کے تمام صحابہ یہ فوج ہے میرے نبی کی. اچھا میں ذرا دھیمے لیجے میں ایک بات کروں, میں کسی کو کافر کہہ نہیں رہا, اور رضوی بھائی کہنے کی ضرورت بھی نہیں. ہر کافر کو پتا ہے کہ وہ کافر ہے. بہت اچھے بھائی, بہت اچھے. ہر کافر کو پتا ہے کہ وہ کافر ہے. کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کافروں کی صحابہ سے نہیں بنتی, صحابہ کی کافروں سے نہیں بنتی. چلیں آپ ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھیں. جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے, جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے. بدر کے میدان میں ایک سائیڈ پہ کافر تھے, دوسری سائیڈ پہ صحابہ تھے. احد کے میدان میں ایک سائیڈ پہ صحابہ تھے, دوسری سائیڈ پہ کافر تھے. تبوک کے میدان میں ایک سائیڈ پہ کافر تھے, دوسری سائیڈ پہ صحابہ تھے. خندق کے میدان میں ایک سائیڈ پہ کافر تھے, دوسری سائیڈ پہ صحابہ تھے. خیبر میں ایک سائیڈ پہ کافر تھے, دوسری سائیڈ پہ صحابہ تھے. بھئی یہ اللہ کے لیے پلے باندھ لیں, جدھر کافر ہوتے ہیں ادھر صحابہ نہیں ہوتے, جدھر صحابہ ہوتے ہیں ادھر کافر نہیں ہوتے. شکوہ نہ کیا کریں فلاں صحابہ کو نہیں مانتا, صحابہ کی کافروں سے نہیں بنتی, کافروں کی صحابہ سے نہیں بنتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, صحابہ تو کافروں کے ساتھ لڑتے رہے, آج کئیوں کو دکھ کیوں ہے؟ میں نے کہا خون کا اثر ہے. صحابہ نے کفر کے ایجنٹوں کو وہ ضربیں لگائی ہیں, قیامت تک ان کی نسلیں تڑپتی رہیں گی صحابہ کے خلاف. اور مسلمانوں کے آقا سے صحابہ نے وہ وفا کی ہے کہ قیامت تک ہر مسلمان محمد کے صحابہ کی عظمت کو سلام کرتا رہے گا.